بہت جلدی اپنا رنگ و روپ اختیار کرتا ہے. وہ افسانے کو کہنا جانتے ہیں اور وہ افسانے، اس کے پلاٹ، اس کی زمین تو شعر میں ہوتی ہے لیکن میں افسانے کے لیے بھی استعمال کر رہا ہوں. جی صاحب، حسنین صاحب کا کہنا ہے مفتی افسانہ کیا کہ زمین بھی ہوتی ہے. اسے قبول کرتا ہوں. جی، پلاٹ جو ہوتا ہے وہ زمینی ہوتی ہے. تو وہ ہے بھی افسانہ، یہ صاحب کتاب کہ روزمرہ کے معمولات میں کہ جو واقعات ہوتے ہیں وہاں سے وہ افسانے کا خمیر اٹھاتے ہیں، اس کے کرداروں کو اس میں شامل کر کے اسے پختگی عطا کرتے ہیں، اسے ایک پیرہن عطا کرتے ہیں، اسے ایک پیکر عطا کرتے ہیں. تو اس طرح سے شہاب افضل صاحب کے بیشتر افسانے کئی ایسے واقعات جن کو میں بھی جانتا ہوں ان پر مشتمل ہیں. جیسے مثال کے طور پر ان کی پچھلی کتاب کے اجرا کا اجرا پر جو افسانہ لکھا ہے، غالباً اس کا نام رومانہ ہے، انہوں نے سارے کرداروں کو جو کا تو استعمال کیا ہے، ان کے اوریجنل نام بھی استعمال کیا ہے، صرف حادثہ کو دلبر اورنگ آبادی کر دیا ہے. تو ایسے واقعات جو ان کی زندگی میں پیش آتے رہے ہیں ان کو انہوں نے افسانہ کیا ہے. اور میرے ذہن میں کئی بار یہ بات آئی کہ شہاب صاحب سے کہ بھی آپ یہ اس طرح کے واقعات لکھ رہے ہیں، اس میں یہ جھوٹ کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو میرے ذہن نے مجھے مطمئن کیا کہ فسانہ اسی کو تو کہتے ہیں. جب تک کہ اس میں جھوٹ اور ضد داستان نہ ہو وہ فسانہ نہیں ہوتا، وہ تو حقیقت ہی ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے شہاب افضل صاحب کے بیشتر افسانے حقیقت یا حقیقت کی روزات معلوم ہوتے ہیں. اور ابھی محترمہ فضالہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ تنقید ہونی چاہیے تھی، سب لوگوں نے تعریف کی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے میرا مضمون مکمل طور پہ نہیں پڑھا یا اس کا اختتام مکمل طور پہ نہیں پڑھا یا غور سے نہیں پڑھا. اگر وہ غور سے پڑھتی تو انہیں سمجھ میں آتا کہ میں نے اس میں وہ ساری باتیں لکھ دی ہیں جو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتی ہیں. شروع بھی ہوتا ہے جلدی اور ختم بھی جلدی ہو جاتا ہے. اس میں وہ طوالت کے قائل نہیں ہے. طوالت سے لکھنے والے کی بھی مشقت بڑھتی ہے اور پڑھنے والے کو بھی بہت طویل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ایک مستند کتاب بنوں گی اور جلوں تو ایسے کہ روشن ہو میرا حرف سخن، جلوں تو ایسے کہ روشن ہو میرا حرف سخن، جیوں تو ایسے کہ ہر دل کا انتخاب بنوں. زوردار تعلیم میں استقبال کیجیے ڈاکٹر شہاب افضل. جناب نور حسنین صاحب، صاحب جشن جناب التقاء افضل صاحب، ڈاکٹر حمید خان صاحب، حیدرآباد سے آئے ہوئے مہمان، میری چہیتی بیٹی ہنا، جناب عبدالرحیم صاحب، عبدالرحمان سلیم صاحب، جناب عابد موئی صاحب اور جناب محمود شاہد صاحب، آج کے جلسے کے مبصرین جناب ابو بکر رہبر صاحب، ڈاکٹر اسود گوہر صاحبہ. شہر اورنگ آباد جس کا پہلا نام کھڑکی تھا، ملک انبر کا بسایا ہوا شہر ہے. کبھی یہ کھڑکی تھا تو کبھی یہ پاکستان تھا تو کبھی فتح نگر. ملک انبر نے جب مغلوں کی فوج کو شکست دی تو فتح کی خوشی میں اس کا نام فتح نگر رکھا اور ایک بلند دروازہ بحر پل بنوایا جسے ہم بھڑکل گیٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر جب یہاں کے حاکم مقرر ہوئے تو انہوں نے فتح نگر کو اورنگ آباد کا نام دیا. اورنگزیب نے اس شہر کی حفاظت کے لیے شہر کے اطراف فصیل بنوائی. اس شہر کو دروازوں کا شہر بھی کہتے ہیں. اس دروازوں کے شہر میں 52 دروازے، 52 کھڑکیاں اور 52 محلے تھے جنہیں پورے کہا جاتا تھا. جس جگہ سے ایک ہاتھی مہاوت کے ساتھ اور پوری چھتری کے ساتھ گزر جاتا تو اس جگہ کو
दरवाजा कहते थे, उससे छोटे जो दरवाजे होते थे उसे खिड़की कहते थे, और जो महल्ले जो बसाए गए थे 52 उन्हें पूरे कहते थे, जैसे करानपुरा, बाईजीपुरा, रनकपुरा वगैरह। इस शहर के लोग दरवाजों, खिड़कियों और महलों का शहर तो कहते ही हैं इस शहर को, लेकिन इसे औरंगाबाद, फरिश्ता बुनियाद, सिराज वली और सफ़ी का शहर भी कहते हैं। यह औरंगाबाद दक्कन भी कहलाता है। हाल ही में इसका एक नया नाम भी जुड़ा है। इस तारीखी शहर के लिए आज का दिन एक तारीखी हैसियत रखता है, क्योंकि यके बाद दीगरे 2 प्रोग्राम आलमी यौम उर्दू और रस्म इजरा दिल नादा मुनक़िद हो रहे हैं, और जुमला 16 से ज़्यादा बैरूनी और मकामी मुबस्सिरीन और दबील मुकर्रिरीन आज अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। औरंगाबाद की अदबी सरजमीन बहुत ज़रख़ेज़ है, जहाँ सिराज वली, सफ़ी, सिकंदर अली वजद, हाजी सलीम, बशर नवाज, कमर इकबाल, याकूब और यूसुफ उस्मानी, मीर हाशिम, रजा जालनवी, फारूक शमीम, डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन, डॉक्टर रफिया सुल्ताना, वहीदा नसीम, बीना रानी नाज, शफीक फातिमा शेरा, राना हैदरी, कनीस फातिमा, कौसर हयात जैसे शोरा, और नूरुल हुसनैन, महमूद शकील, आरिफ खुर्शीद, अजीम राही, रशीद अनवर। किताब है, इससे पहले मेरी पहली किताब जो है मेरे अफसाने नाम से छपी थी। उसके बाद इस किताब में जो है अफसाने और अफसानचे दोनों हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद जो है कारी क्या इम्प्रेशन लेते हैं उनको, वो तो उनके पढ़ने के बाद ही आएगा अपना, लेकिन जो है लोगों को ये किताब पसंद आएगी, ठीक है। ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पे अपना जो है लिखी गई किताब है, जिसमें अफसाने भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लिखे हैं, ठीक है। अफसाने कितने हैं? 23 अफसाने हैं और 30 अफसानचे हैं, ठीक है। सर, इससे जो है क्या लोगों को क्या मैसेज मिलेगा ये किताब? उनको ये मैसेज मिलेगा कि उर्दू पढ़नी और सीखनी चाहिए, इसलिए कि उर्दू में है, ठीक है।